میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے رزق کے تنگ ہونے کی شکایت کی. یعنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا رزق تنگ ہو گیا اور میں تنگ حالی کا شکار ہوں, میرے پاس میں مال و دولت نہیں آتے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یہی وظیفہ بتایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو, جب صبح صادق ہو جائے یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز سے پہلے اس درمیان میں جو ٹائم رہتا ہے اس میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, اس کو پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس میں ذلیل ہو کر کے آئے گی. یعنی دنیا کو جھک مار کر کے تمہارے پاس میں آنا پڑے گا اور دنیا کے خزانے تمہارے جو ہے وہ دامن کے اندر سمٹ کر کے آ جائیں گے. صحابی نے پڑھا تو بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا اتنی آ گئی کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں پہ رکھوں اور کہاں پہ نہ رکھوں. تو بندہ جو ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی سے غم بھی دور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ اتنا بڑا خزانہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث پاک ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی تو فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اور وہ 2 کلمے یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی جب بندہ بیان کرتا ہے تو یہ کلمے اتنے بھاری ہیں کہ میزان اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے اندر اگر رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے. اتنا بڑا میزان ہے, لیکن بندہ جب اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ میزان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں سے جو ہے پر فرما دیتا ہے. تو اچھا ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھی جائے, جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے پڑھا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. فائدہ ہوگا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مجھے ضرور دے گا. دوسری بات یہ جب بھی کچھ پڑھیں تو جلدی نہ مچائیں کہ آج پڑھا ہوں تو بس مجھ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ مل جائے. نہیں, کبھی کبھی اللہ کی مرضی ایسی ہوتی ہے کہ فوراً اس کا نتیجہ مل جاتا ہے اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو فوراً نہیں ملتا. اس کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اسے عطا فرما دیتا ہے. لیکن جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا. ایک تیسری ضروری بات, اس طرح کی چیزوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے. عام طور پر ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کے جو الفاظ ہیں آپ وہ پڑھیں گے تبھی تو آپ کو فائدہ ملے گا. اب آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے اور آپ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے تو کہاں سے فائدہ ملے گا. معاذ اللہ جیسے آپ یہ پڑھ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, آپ عظیم پڑھ دیں گے تو یہ تو معاذ اللہ کفر ہو گیا. یہ تو آپ زوئے کی جگہ جو ہے زوا کی جگہ آپ اگر جیم پڑھ دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا, اور آپ جو ہے الٹے نقصان کے اندر پڑ گئے. تو ایسے موقع پہ بندے کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ میں نے پڑھا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا.